بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ورب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جماعت رضائے مصطفیٰ سینٹرل ایونیو کلکتہ کی جانب سے آپ حضرات بہار شریعت کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ کل آپ نے شرائط امامت کا بیان سنا، آج شرائط اقتداء کے تعلق سے فقہی مسائل کا ذکر ہوگا۔ اقتداء کی 13 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 نیت اقتداء، نمبر 2 اور اس نیت اقتداء کا تحریمہ کے ساتھ ہونا یا تحریمہ پر مقدم ہونا بشرط کہ صورت تقدم میں کوئی اجنبی نیت و تحریمہ میں فاصل نہ ہو۔ نمبر 3 امام و مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا۔ نمبر 4 دونوں کی نماز ایک ہو یا امام کی نماز نماز مقتدی کو متضمن ہو۔ نمبر 5 امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا۔ اور نمبر 6 امام و مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا۔ نمبر 7 عورت کا محاذی یعنی سامنے نہ ہونا ان شروط کے ساتھ جو مذکور ہوں گی۔ نمبر 8 مقتدی کا امام سے مقدم نہ ہونا۔ نمبر 9 امام کے انتقالات کا علم ہونا۔ نمبر 10 امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو۔ نمبر 11 ارکان کی ادا میں شریک ہونا۔ نمبر 12 ارکان کی ادا میں مقتدی امام کے مثل ہو یا کم۔ نمبر 13 یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا۔ مسئلہ سوار نے پیدل کی یا پیدل نے سوار کی اقتداء کی یا مقتدی و امام دونوں دو سواریوں پر ہیں، ان تینوں صورتوں میں اقتداء نہ ہوئی کہ دونوں کے مکان مختلف ہے، اور اگر دونوں ایک سواری پر ہوں تو پچھلے والا اگلے کی اقتداء کر سکتا ہے کہ مکان ایک ہے۔ مسئلہ امام و مقتدی کے درمیان اتنا چوڑا راستہ ہے جس میں بیل گاڑی جا سکے تو اقتداء نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی اگر بیچ میں نہر ہو جس میں کشتی یا بجرا گول کشتی کو کہتے ہیں، بجرا چل سکے تو اقتداء صحیح نہیں، اگرچہ وہ نہر بیچ مسجد میں ہو، یا اور اگر بہت تنگ نہر ہو جس میں بجرا بھی نہ چل سکے تیر سکے تو اقتداء صحیح ہے۔ مسئلہ بیچ میں حوض دہ دردہ ہے تو اقتداء نہیں ہو سکتی مگر جب کہ حوض کے گرد صفیں برابر متصل ہوں، اور اگر چھوٹا حوض ہے تو اقتداء صحیح ہے۔ مسئلہ بیچ میں چوڑا راستہ ہے مگر اس راستہ میں صف قائم ہو گئی، مثلاً کم سے کم 3 شخص کھڑے ہو گئے تو ان کے پیچھے دوسرے لوگ امام کی اقتداء کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہر دو صف اور صف اول و امام کے درمیان بیل گاڑی نہ جا سکے، یعنی اگر راستہ زیادہ چوڑا ہو کہ ایک سے زیادہ صفیں اس میں ہو سکتی ہیں تو اتنی ہو لیں کہ 2 صفوں کے درمیان بیل گاڑی نہ جا سکے۔ یوں ہی اگر راستہ لمبا ہو، مثلاً ہمارے ملکوں میں پورا پچھم ہو، تو بھی ہر 2 صفوں میں اور امام و مقتدی میں وہی شرط ہے۔ مسئلہ نہر پر پل ہے اور اس پر صفیں متصل ہوں تو امام اگرچہ نہر کے اس طرف ہے، اس طرف والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ مسئلہ میدان میں جماعت قائم ہوئی، اگر امام و مقتدی کے درمیان اتنی جگہ خالی ہے کہ اس میں 2 صفیں قائم ہو سکتی ہیں تو اقتداء صحیح نہیں۔ بڑی مسجد مثلاً مسجد قدس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ بڑا مکان میدان کے حکم میں ہے اور اس مکان کو بڑا کہیں گے جو 40 ہاتھ ہو۔ مسئلہ مسجد عیدگاہ میں کتنا ہی فاصلہ امام و مقتدی میں ہو، مانع اقتداء نہیں، اگرچہ بیچ میں 2 یا زیادہ صفوں کی گنجائش ہو۔ مسئلہ میدان میں جماعت قائم ہوئی، پچھلی 2 صفوں نے ابھی اللہ اکبر نہ کہا تھا کہ تیسری صف نے امام کے بعد تحریمہ باندھ لیا، اقتداء صحیح ہو گئی۔ مسئلہ میدان میں جماعت ہوئی اور صفوں کے درمیان بقدر حوض دہ دردہ کے خالی چھوڑا کہ اس میں کوئی کھڑا نہ ہوا،
تو اگر اس جگہ خالی کے آس پاس یعنی دہنے اور بائیں صفیں متصل ہیں تو اس جگہ کے بعد والے کی اقتدا صحیح ہے، ورنہ نہیں، اور وہ 10 در 10 سے کم جگہ خالی بچی تو پیچھے والے کی اقتدا صحیح ہے۔ بیان جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہار شریعت کے ان مسائل کو سن کر یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔